أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وكما جاء في الحديث. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. حاضرین جمعہ، خواتین ملت، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ جمعہ کی آیتیں تلاوت کی، 3 آیتیں. ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: مسلمانوں، جب جمعے کے لیے ندا دی جائے، پکارا جائے، بلایا جائے، جلدی سے دوڑ پڑو جمعے کے لیے، کاروبار چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. نماز ہو جائے، آ جاؤ، حلال روزی تلاش کرو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جاؤ، حلال تلاش کرو، روزی تلاش کرو. اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لیکن کمائی میں لگ کر اللہ کو نہیں بھول جانا، تب بھی اللہ کو یاد کرتے رہنا. ایک مومن جب بھی ٹائم ملتا ہے اپنی زبان کو حرکت دیتے رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتا ہے. اللہ نے کہا: وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. تم اللہ کو زیادہ یاد کرو جی، لعلکم تفلحون، جب بھی تم کو کامیابی ملے گی. اور کہا یہ لوگ صحابہ، آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، جب ان کو معلوم ہوا کہ غلہ باہر سے آیا ہے، سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے مسجد سے. اللہ اکبر. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. ان کو بتا دو کہ اللہ جو تم کو روزی دے گا وہ تمہارے لیے بہتر ہے. کاروبار کی روزی سے بھی اللہ کی روزی بہتر ہے. وہ جو تم جا کے کوشش کرتے ہو اناج غلے کے لیے، اس سے بھی اللہ کی روزی بہتر ہے. بہترین روزی دینے والا اللہ ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہفتے کے 7 دنوں میں بہترین دن جمعہ کا ہے. اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت پہ رکھا. اسی دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکالا. آج کئی جمعے گزر گئے، کتنی پابندیاں تھیں. جمعے کی مسجد بند رکھنا، عبادت نہیں کرنا جمعے کے دن، کیا کیا پریشانیاں تھیں. اللہ اکبر. کتنی پریشانیاں ہوتی تھیں، سوچتے تھے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا.
ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے۔ ظہر پڑھ کے گئے تو عصر کو آنا، عصر پڑھ کے گئے تو مغرب کو آنا، جاتے جاتے سوچ کر جاتا ہے ابھی دوسری نماز کو آنا ہے۔ اتنی محبت مسجد سے ہو جاتی، نماز سے اتنا تعلق ہو جاتا، لیکن کچھ نہیں۔ جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن تک ہم لوگ مسجد سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اللہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، تو نے ہماری پریشانیوں کو دور کیا نا اللہ، اب ہمیشہ کے لیے پریشانی دور کر دے، مسجدوں کو ہمیشہ کھلی رکھ، اور ہم لوگوں کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے لیے آسانیاں نصیب فرما اللہ۔ تو بہرحال جمعہ ایک ایسا دن ہے، تو 5 نمازوں کے لیے ہمیشہ ایسا۔ جمعے کی نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہفتے کے 7 دنوں میں صرف جمعے کا ذکر قرآن میں آیا ہے، یوم الجمعہ، جمعے کا دن۔ ہفتے کا دن یہودیوں کے تعلق سے آیا۔ ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں نکل نکل کر کے سمندر میں اچھل اچھل کر آتی، ان کا دل تڑپتا۔ اللہ نے منع کر دیا تھا یہودیوں کو، ہفتے کے دن کوئی بھی کام نہیں کرنا، کھانا پکانا بھی نہیں، پکا کے رکھ لینا وہی کھانا، بیپار نہیں کرنا، کوئی بھی کرنا نہیں، شکار بھی نہیں کرنا۔ ہفتے کے دن جا کے دیکھتے مچھلیاں اچھلتی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہودیوں نے چال چلی، راستہ بنا کے تالاب سے ایک جگہ گڑھا کھود دیے، مچھلیاں پورے آگے بعد وہ گڑھا بند کر کے اتوار کے دن جا کے پکڑ لیتے، اور بولتے ہفتے کے دن پکڑے نہیں نا، اللہ کو ٹھکانے کی بات نا، اعوذ باللہ۔ اس میں اللہ نے کہا جس دن ان کو ہفتے کا دن نہیں ہوتا مچھلیاں نہیں نظر آتی، ہاں ہفتے کے دن بہت مچھلیاں نظر آتی۔ اس طرح یہ ایک لفظ ہم کہہ سکتے ہیں، جمعہ اور ہفتہ یہ 2 ہی دن کا ذکر آیا۔ جمعہ کا تو ایک دم کلیئر کٹ آیا، البتہ ہفتے کے دن کے تعلق سے یہودیوں کا ہفتہ بتایا گیا۔ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے، جماعت کی نماز سب مل کر پڑھتے ہیں، ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ جمعے کے دن بھی سارے لوگ جمع ہوتے، بڑی مسجد میں جمع ہوتے، وہاں نماز پڑھتے۔ اب بھی مکے مدینہ کے اندر ایسا ہی نا، چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں سب نہیں، مکے کی مسجد میں جمعہ پورے مکے والے آ جاتے، جدہ سے بھی آ جاتے لوگ نماز پڑھنے کے لیے، عمرہ بھی کر لیتے، نماز بھی پڑھ لیتے۔ مدینہ میں بھی ایسی ہے، پوری مسجدیں بند اس دن، صرف مسجد نبوی کھلی رہتی ہے، عید کے دن بھی اور جمعے کے دن بھی۔ اگر بستی میں کوئی بڑی مسجد ہو، پورے بستی والے وہاں آ سکتے ہیں، سما سکتے ہیں، دوسرے تیسرے چوتھے مسجد میں جمعہ نہیں کرنا، ایک ہی مسجد میں رکھنا۔ لیکن جگہ بس نہیں، ایک ہی مسجد اتنی بڑی نہیں ہے، تو ضرورت کے لحاظ سے اپنے اپنے محلے میں جمعہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو جمعہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے، سارے لوگ مل کر جمع ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالی نے سب کچھ اس دن کے اندر نیکی بھلائی جمع کر دی، اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہترین دن ہفتے کے 7 دنوں میں سے بہترین دن جمعے کا دن ہے جی، بہترین دن جمعے کا ہے۔ جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نکال کے دنیا میں بھیجا۔ 3 کام بھی جمعے کے دن ہوئے۔ اب کیا الگ الگ جمعہ کیا؟ اللہ کہتا ہے تمہارے 1000 سال میں جتنا کام ہوتا، ہم ایک دن میں اتنا کام کرتے۔ اللہ کی قدرت، وہ 1 منٹ میں بھی کر سکتا 1000 سال کا کام۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تم 1000 سال شمار کرتے نا، وہ ایک دن کے برابر ہے۔ تو آدم علیہ السلام، ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، ایک ایک دن ایک ایک دن۔ جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سارے کام جمع ہو گئے، آسمان پیدا کرنا، زمین پیدا کرنا، پہاڑوں کو پیدا کرنا، بلاؤں مصیبتوں کو پیدا کرنا، سب ہوا۔ یہ کام باقی رہ گیا تھا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا،
آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن پیدا کیا. لوگ کہتے ہیں عصر کے وقت پیدا کیا، علماء لکھتے ہیں عصر کے وقت پیدا کیا. عصر کے دن آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور عصر کے دن جنت سے نکال دیا. ایک ہی دن میں عصر سے مغرب تک 3 کام بھی ہو گئے. اب 1000 سال ایک دن اور 1000 سال کو جب آپ جوڑ کر دیکھیں گے کتنے دن ہو جاتے نا ہمارے حساب سے. اللہ کے یہاں صرف اتنا عصر سے مغرب تک، ہمارے یہاں کتنے مہینے ہو جائیں گے وہ اللہ کو معلوم. بہرحال اللہ تعالیٰ کے رسول یہی فرماتے ہیں 3 بہترین کام ہوئے جی. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ کی رحمت مہربانی، ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا، نیکی کی توفیق دین، جنت میں جانے کے لیے انشاءاللہ ہم کو کوشش کرنا چاہیے. دوسرا جنت میں بھیجنا تو نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تیسرا جنت سے نکالنا یہ مہربانی نہیں ہے نا، یہ تو سزا ہے نا. لیکن سزا تو ہوگی. اتنے لوگ دنیا میں آدم علیہ السلام کی وجہ سے پیدا ہوئے نا، ہم کو سب دنیا میں پیدا کر کے جنت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا تمہارے باپ نے غلطی کی ان کو جنت سے نکالے، اب تم اس غلطی سے بچ کے اس جنت کو حاصل کرو. اللہ اکبر، کتنی بڑی مہربانی اللہ کی کہ اللہ نے ہم سب کو یہ دیا. تو اتنے وقت میں 3 کام بھی ہو گئے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کا دن جو ہے نا قیامت کا دن ہے. قیامت جمعے کے دن ہی قائم ہوگی، ہفتے اتوار پھر منگل چہارشنبے جمعرات کو نہیں، جمعے کے دن قیامت آئے گی. اسی لیے انسان اور جن کے علاوہ جتنے پرندے جانور رہتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں آج قیامت ہے کیا، سورج کی جس نکلے گا، سورج مشرق سے روز کی طرح نکل گیا، اطمینان ہو گیا، آج قیامت نہیں ہے. لیکن انسان کو کچھ نہیں، سونے کا دن سمجھتا، کچھ اور دن سمجھتا، کھیلنے کا دن سمجھتا. نعوذ باللہ، جمعے کی قدر کرنے والے بہت کم ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جمعے کے دن ہی قیامت آئے گی. اس لیے ہم کو بھی کوشش کرنا چاہیے، خاص کر جمعے کے دن فجر پڑھ کے سورج نکلنے سے پہلے نہیں سونا چاہیے. اگر سونے کی طبیعت ہے، سونا چاہتے ہیں، نہیں، درود پڑھتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، اپنی پریشانیوں کو یاد کر کے اللہ سے دعا کرتے رہو یہاں تک کہ سورج نکل گیا الحمدللہ. اس کے 12-15 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لو، یہ ایک عمرے کا ثواب. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو آدمی کا یہ روز جمعے کے دن میں یہ روز کیا ہے، جو آدمی کا فجر پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھا رہا، یعنی مسجد ہی میں رہا، مسجد ہی میں بیٹھا رہا، اللہ کو یاد کرتے رہا، دعا کرتے رہا، یہاں تک کہ سورج اچھا نکل گیا. 10-12 منٹ لگتے سورج اچھی طرح نکلنے کے لیے. 2 رکعت نماز پڑھا، کہا اس کو ایک عمرے کا ثواب. دوسری حدیث میں ایک حج کا ثواب. اللہ اکبر، اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا کتنا بڑا بدلہ دیتا جی. آج کل حج کرنا چاہیں 4 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ چاہیے، عمرہ کرنا چاہیں تو کم سے کم 1 لاکھ روپیہ چاہیے. 5 دن کے اندر واپس ہو جانا، 7 دن کے اندر واپس ہو جانا. پہلے تو کرونا کے زمانے سے پہلے جانے کا آنے کا سے ملا کر 15 دن 30-35 ہزار روپے میں عمرہ. اب کہاں ہے جی، وہ بھی اتنے دن بھی نہیں، جلد سے جلد واپس ہو جانا تاکہ دوسرے لوگ آ سکے. 1,20,000 1 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا. اللہ اکبر، کتنا آسان رکھا اللہ تعالیٰ. جن کو سکت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، حج کی خواہش ہے، عمرے کی خواہش ہے، اللہ نے تمہارے لیے بھی رکھا ہے نا انتظام. مالداروں کے لیے بھی رکھا ہے، غریبوں کے لیے بھی رکھا ہے. آپ بھی اگر ایسے مشغول رہے کتنا بڑا ثواب ملے گا جی آپ کو. یہ روز کے لیے ہے، لیکن جمعے کے دن میں نے کہا قیامت آ سکتی نا، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور عبادت میں گزارے سورج نکلنے تک. کوئی کہے گا بھائی قیامت آنے سے پہلے مہدی علیہ السلام آئیں گے، دجال آئے گا، ایسا سب ہے نا، کیوں اتنے جلدی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے.
اللہ کے رسول کا زمانہ کب تھا؟ اللہ کے رسول دجال کے فتنے سے اللہ کی حفاظت چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول کو معلوم قیامت اتنی جلدی نہیں آئے گی، 2000 سال کے بعد آئے گی، لیکن اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہ میری حفاظت فرما مسیح دجال کے فتنے سے۔ دجال تو اس لیے ہم کو یہ کہیں نہیں کرنا چاہیے بھی کیا ڈرنے کی ضرورت ہے، یہ سب آ گئے تو دیکھیں گے، نہیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم کو تو یہ سمجھنا چاہیے قیامت کل آنے والی ہے۔ یوں بھی کہا جاتا ہے من مات قامت قیامت ہو، مر گیا تو قیامت اس کی شروع ہو گئی، اس کی قیامت شروع ہو گئی، ایسا لوگ کہتے ہیں نا، اس لیے آدمی کو اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان جمعے کے دن نہایا، سر وغیرہ دھویا اور جتنی پاکی ہو سکتی ہے پاکی حاصل کیا، ناخن بھی کاٹ لیا، بال نکالنا ہے تو وہ بھی نکال لیا، داڑھی کے بال نہیں دوسرے بال نکال لیا، اور اچھا کپڑا پہنا، اس کے پاس جو اچھا عطر تھا وہ لگایا۔ دیکھیے عطر رکھیے اپنے پاس، جو آپ رکھ سکتے ہیں رکھیے، نہیں ہے عطر بیوی سے مانگ کے لے سکتا، تمہارے پاس عطر ہے کیا؟ میں جمعے کو جا رہا ہوں عطر لگا کے جاؤں گا۔ عورت نہیں لگائے گی، گھر میں لگائے گی، باہر آتے وقت عورت عطر لگائے گی نہیں، خوشبو نہیں لگائے گی، بیوی کا عطر لگا کے نہیں رہنے کی وجہ سے لگا کر آیا۔ آتے وقت بےہودہ حرکت نہیں کیا، بات کرنا، شور شرابہ کرنا، دل لگی کر، ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر مسجد کو آیا، آنے کے بعد اللہ نے جتنا اس کی تقدیر میں لکھا ہے اتنی نماز پڑھا، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت، 6 پڑھا، 8 پڑھا، 10 پڑھا، 12 پڑھا، پڑھتے جاؤ۔ جب خطبہ شروع ہوا توجہ کے ساتھ خطبہ سنا، توجہ کے ساتھ خطبہ سنا۔ کچھ لوگ سونے کے لیے بھی آتے مسجد کو کہ صاحب ٹھنڈا ہے، دیوار کا سہارا ملتا ہے اور صاف کھلا ہے، اس کے لیے بھی آ سکتے، نہیں جی، آیا توجہ کے ساتھ امام کی بات سنا، خطبہ سنا، بیکار کام نہیں کیا، بیکار کام کیا، دستی ہے اس کو لپیٹ کے رکھا، کہا کہ بےہودہ کام کیا جی، ایسا تو قالین وغیرہ نہیں رہتی تھی نا، مٹی صاف کرتا، ایسا سجدہ کرے تو برابر، بےہودہ کام کیا، اس کا جمعہ ہوتا نہیں۔ بعضوں کو آدمی بول رہا تھا کچھ بھی بیکار کام کرتا، کیا بھی جمعہ کا خطبہ سنو گے، اس کا جمعہ بھی گیا، وہ بھی اجازت نہیں جمعے کے دن۔ اللہ اکبر، نماز میں بات کرے تو نماز ہوتی نہیں ہوتی نا، ویسے جمعے کے خطبے میں بھی بات کرے جمعہ ہوتا نہیں ان کا۔ یہ ہوا نا، اتنا ہونے کے بعد پھر جمعے کی نماز پڑھا امام کے ساتھ اور گیا تو فرمایا 7 دن کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے اور 3 دن کے ایکسٹرا بھی معاف ہوتے، 10 دن کے گناہ معاف ہوتے۔ اللہ اکبر، جمعے کی کتنی فضیلتیں دیکھیے، اس لیے جمعے کو جلد آنا چاہیے۔ پھر بخاری کی روایت میں یوں آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جمعے کا دن جب ہوتا ہے مسجد فرشتے مسجد کے دروازے پر دفتر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، رجسٹر، کون آیا کون آیا کون آیا، سب کا نام لکھتے، 7 سے 8 بجے کیا، 8 سے 9 کیا، 9 سے 10 کیا، 10 سے 11 تک کیا، پہلے جو آئے اس کا نام بھی لکھ دیے، یہاں تک کہ جب اذان ہو جاتی ہے اور ممبر پر خطیب بیٹھ جاتے ہیں فرشتے کلوز کر دیتے دفتر۔ اب اس کے بعد جتنے لوگ آتے ہیں، جمعے کی نماز ہوتی لیکن رجسٹر میں ان کا نام نہیں رہتا، ہو جاتی جمعے کی نماز ہے نا، 1 رکعت چھوٹ گئی تو بھی ہو جاتی، مگر رجسٹر میں ان کا نام نہیں ہوتا، لہٰذا جلدی آنے سے کتنا فائدہ ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو آدمی کے مسجد کو پہلی گھڑی میں آیا، ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، ایک اونٹ لینے کے لیے 80,000 2 لاکھ روپیہ 2.5 لاکھ روپیہ،
یہاں ہمارے انڈیا میں لیتے نا ہر سال 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپیہ جی. آپ جلدی آ گئے، سمجھو کہ 11 بجے آ گئے، 11:30 بجے آ گئے، مسجد خالی ہے ماشاءاللہ. آپ آئے، آپ کے ساتھ 20 30 40 25 آدمی آئے، 50 آدمی آئے، سب کو ایک اونٹ کاٹنے کا صدقہ کرنے کا ثواب. اب 11:30 پھر سمجھے کہ 11:45 تک آئے، یہ گائے کاٹ کے صدقہ کرنے کا ثواب. پھر 12 تک آئے تو ان کو ایک بکرا کاٹ کر صدقہ کرنے کا ثواب. اللہ اکبر، 8,000 12,000 روپیہ ایک بکرا. پھر اس کے بعد جو آدمی آئے گئے، وہ سمجھے 12 سے 12:15 تک ایک پرندہ ایک مرغی کاٹ کر صدقہ کرنے کا ثواب. پھر اس کے بعد جو آخری ہے، خطبہ شروع ہونے سے 10-15 منٹ پہلے آ گئے، ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. دیکھیے جمعے کے اندر کتنی مہربانی، کتنی یہ ہیں نیکیاں ہیں، کتنے ثواب کے کام ہیں. اس لیے جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ دوسرے کاموں سے بچ کر مسجد کا خیال کرنا چاہیے. آئے بیٹھے رہے، عبادت کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، خطبہ سنتے رہے، اتنا ثواب ملے گا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن. 5 وقت کی نماز، فجر پڑھے سحر تک، اللہ کی حفاظت میں آپ. چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے، ظہر پڑھے فجر سے ظہر تک کے گناہ معاف. ظہر پڑھے، عصر پڑھنا ہے نا، ظہر عصر کے بیچ میں چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے، غلطی ہو گئی، اللہ کو یاد نہیں کرے، کسی اجنبی عورت پر لڑکی پر نظر پڑ گئی، ایسے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے نا، عصر پڑھے گناہ معاف ہو گئے جی. عصر پڑھے مغرب آتی، مغرب تک اگر کچھ گناہ ہو گئے مغرب پڑھتے ہی، وہ گناہ بھی معاف، بڑے گناہ نہیں، چھوٹے گناہ. مغرب پڑھے، عشاء 1-1.5 گھنٹے کے بعد آنے والے ہیں، جو کچھ چھوٹے موٹے گناہ وہ بھی معاف. رات میں سو عشاء پڑھ کے صبح کو جاگے وہ بھی معاف. کچھ بھی ہو جائے، یہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو کچھ چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے وہ سب معاف ہو جاتے، اس جمعے سے لے کر اس جمعے تک. پھر آپ نے فرمایا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، اللہ اکبر، 1 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیتا. کوئی یہ پوچھے گا بھئی وہ تو معاف ہو گئے نا بھائی، روزانہ 5 وقت کی نماز میں، اور جمعے کو بھی معاف ہو گئے نا بھائی، پھر یہ سال کا کائی کو؟ ارے کیا معلوم کہ ہمارے کیا کیا گناہ ہیں، کتنے معاف ہوئے، کتنے نہیں معاف ہوئے. اس لیے ہر چیز سے فائدہ اٹھانا، یہ نہیں سمجھنا کہ رمضان آیا تو پورے توبہ کر لیں گے، فلاں کریں گے. نہیں جی، یہ خود بھی آپ نیکی کا کام کرتے ہیں تو تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں. لہٰذا جمعے کو جلد سے جلد آنے کی کوشش کرنی چاہیے. مردوں کے لیے تو حکم یہی ہے، عورتیں بھی آ سکتی ہیں، جمعے کو آنا ضروری نہیں، عید کو آنا ضروری. 5 نماز کو بھی جمعے کو آنا عورتوں کے لیے ضروری نہیں. اگر آتی ہیں تو جائز ہے، لیکن ثواب گھر میں پڑے تو زیادہ عورتوں کو. مسجد کو آئے تو 27 حصہ مردوں کو ثواب، ایک نماز کا 27 نماز کے برابر ثواب. عورتوں کو گھر میں پڑھے تو سمجھو 27 نماز کا ثواب. حدیث میں ایسا نہیں آئے، میں بولتا ہوں. مسجد میں پڑھے تو 1 نماز کا ثواب. گھر میں پڑھنا چاہیے نا، لیکن منع نہیں کر سکتے عورتوں کو. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اللہ کی بندیوں کو، عورتوں کو مسجد جانا چاہتے ہیں تو منع نہیں کرنا، ان کو اجازت دینا. تو جمعے کی یہ باتیں تھیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی دیکھیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہماری پریشانی کو، مشکل کو دور کیا، اللہ تیری مہربانی ہے، تیرا کرم ہے. اللہ ہمیشہ ہماری مسجدیں کھلی رکھ تاکہ ہم لوگ آئیں، عبادت کریں، تجھے یاد کریں، نماز قائم کریں، جمعہ قائم کریں.
اللہ ہم پر مہربانی فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہر آدمی کو جو جمعہ پڑھتا ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ دنیا اور آخرت میں اسلام کی حالت میں رکھ کے اپنے پاس بلا لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔